12 مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر الله وفرجه الله، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم
وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف لله تعالى. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کے نور کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بال بچوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو، ہمارے ظاہر باطن کو، ہمارے دل و دماغ کو، ہماری سوچ و فکر کو، ہمارے سینوں کو، ہمارے گھر بار کو، ہماری قبر و آخرت کو رب العالمین قرآن پاک کے نور سے روشن و منور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، ہمیں وقت کی قدر نصیب فرمائے، ہمارے وقت میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے. دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں طرف نور ہی نور عطا فرمائے. اے کریم مالک مولا ہے پروردگار، ہمیں تیرا خوف عطا فرما. تیرے خوف کی وجہ سے ہمیں ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. نفس و شیطان کے وار سے بچا. دنیا اور آخرت میں ہمیں شاندار کامیابی نصیب فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. آج درس کا آغاز سورہ لیل سے ہے اور یہ 30ویں پارے کا 17واں رکوع ہے. سورہ لیل مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے اور قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 9 ہے. اس میں 21 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. یعنی جب رات پوری دنیا پر اپنی تاریکی سے، اندھیرے سے چھا جائے کہ وہ وقت جو ہے وہ مخلوق کے سکون کا وقت ہے. ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے اور حرکت اور اضطراب سے ساکن ہوتا ہے اور مقبولان حق صدق نیاز سے مشغول مناجات ہوتے ہیں. واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ رات دنیا پر چھا جائے. رات دنیا پر اس طرح چھاتی ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے
اور لوگ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ رات کا جو وقت ہے مفسر نے فرمایا کہ یہ مخلوق کے سکون کا وقت ہے۔ تمام درندے پرندے، اسی طرح تمام جانور، تمام کیڑے مکوڑے وہ اپنے اپنے مقام پر آ جاتے ہیں، اور رات کو ہر جانور، ہر جاندار آرام کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اکثر لوگ رات میں آرام کرتے ہیں۔ تو رات میں حرکت سے لوگ ساکن ہو جاتے ہیں، حرکت ختم ہوتی ہے، اضطراب ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رات میں جو سکون رکھا ہے، سکون کی نیند انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے رات کی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ راز و نیاز کی باتیں تنہائی میں ہی ہوتی ہیں۔ سب سے بہتر جو وقت ہے رات میں اللہ کی عبادت کرنے کا، وہ یہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کر آرام کیا جائے اور اپنی تھکن کو دور کیا جائے۔ پھر جب آدھی رات گزر جائے یا پونی رات گزر جائے، یعنی رات کا آخری حصہ باقی ہے، تو اس وقت انسان جب اٹھتا ہے تو تھکن بھی دور ہوتی ہے، فریش بھی ہوتا ہے، اور سونے کی وجہ سے دن بھر کے خیالات بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، دعائیں مانگ سکتا ہے۔ پھر سحری کا جو وقت ہوتا ہے، رات کا آخری جو حصہ ہوتا ہے، اس حصے میں بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، رب العالمین کی خاص اس پر تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز کے جو فرض ہیں اس کو پڑھنے کے بعد اگر 1 منٹ بھی کوئی سو جائے، 1 سیکنڈ بھی سو جائے، تو جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن افضل وقت یہ ہے کہ رات کے آخر حصے میں تہجد ادا کی جائے۔ تہجد کی فضیلت کیوں ہے؟ تو تہجد کی یہ فضیلت اس لیے ہے کہ آپ دیکھیں تہجد کے لیے فرمایا گیا کہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد نیند آ جائے، چاہے 1 سیکنڈ کی نیند آ جائے، چاہے 1 منٹ کی نیند آ جائے۔ اب نیند سے اٹھنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی خاص فضیلت یہ ہے کہ نیند سے اٹھنا یہ انسان کے نفس کو گراں گزرتا ہے۔ اب وہ اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھتا ہے، تو اسے تہجد کی فضائل حاصل ہوتے ہیں۔ تہجد میں افضل یہ ہے کہ جتنا قرآن پاک یاد ہو اتنا پڑھیں۔ جیسے حافظ قرآن ہے تو وہ شروع سے پڑھنا شروع کرے، جتنا پڑھ سکتا ہے روز پڑھے، پھر 1 مہینے میں یا 15 دن میں یا 10 دن میں یا 7 دن میں یا 3 دن میں قرآن پاک مکمل کرے۔ لیکن جو حافظ قرآن نہیں اس کے لیے افضل یہ ہے کہ تہجد کی ہر رکعت میں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ تو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب یہ ہے کہ پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 رکعتیں ثابت ہیں، اور بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ وہ 12 رکعت تہجد ادا کرتے ہیں۔ واللیل اذا یغشا، اور رات کی قسم جب وہ دنیا پر چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ چمکے۔ یہاں تہجد کی بات چل رہی تھی، تو کئی ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ انہیں رات کو کسی کام سے نکلنا ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہم آرام کر لیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آرام کر کے وہ اپنے کام کے لیے جاتے ہیں۔
تو جب وہ نیند سے اٹھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وضو کر کے 2 رکعت نفل جو تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، کیونکہ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد نیند کی، اب نیند سے اٹھے تو ان کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم جب وہ چمکے، اور رات کے اندھیرے کو دن دور کر دے، کہ وہ وقت ہے سوتوں کے بیدار ہونے کا اور جانداروں کے حرکت کرنے کا اور طلب معاش میں مشغول ہونے کا۔ یعنی دن رات کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے اور پھر لوگ بیدار ہوتے ہیں اور تمام انسان اور جانور حرکت میں آتے ہیں، کیڑے مکوڑے اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، پرندے اپنے گھونسلوں سے چلتے ہیں، جانور درندے سب اپنے اپنے معاش کی تلاش میں نکلتے ہیں، انسان بھی اپنے معاش کی تلاش میں نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بہت دعائیں فرمائیں، اس میں ایک آپ نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت پیدا فرما دے۔ تو امت کے لیے صبح کے وقت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اپنے تمام ساتھیوں میں سب سے زیادہ غنی ہو گئے، مالدار ہو گئے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے جب یہ حدیث پڑھی کہ صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو میرا یہ معمول ہو گیا کہ کوئی بھی مجھے سودا کرنا ہوتا تو میں کہتا فجر کے بعد سودا کریں گے، کوئی بھی مال مجھے روانہ کرنا ہو تجارتی مال تو میں فجر کی نماز کے بعد روانہ کرتا۔ تو چونکہ اس وقت میں برکت ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کرے ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں اور ہمارے یہاں بھی یہ معمول بن جائے۔ آج دیکھیں جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے، گورنمنٹ کہتی ہے 6 بجے شام کو دکان بند کرنی ہے تو پورے شہر کی دکانیں 6 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ جب گورنمنٹ کہتی ہے 8 بجے بند کرنی ہے تو 8 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم چاہیں تو اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ شادی کے موقع پر ہم جب شادی کی محفلوں میں جاتے تو جانا بڑا مشکل ہوتا کہ 1 بجے 1:30 بجے کھانا کھلتا تھا اور لوگ 2 بجے 3 بجے اپنے گھر واپس آتے تھے رات کو۔ کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ 9 بجے ساری قوم جمع ہو۔ لیکن جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہا گیا کہ شادی لان جو ہیں وہ 9:30 بجے بند کرنے ہیں یا 10 بجے بند کرنے ہیں تو دنیا نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے 9 بجے سارے پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اگر ہم لاک ڈاؤن کے علاوہ بھی اگر ہماری قوم جو ہے اس پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو جائے کہ فجر کی نماز کے بعد مارکیٹ کھل جائے، دکانیں کھل جائیں اور مغرب کے وقت بند ہو جائیں تو انشاءاللہ برکتیں بھی ہوں گی اور اس میں بجلی کی بچت بھی ہے، کیونکہ جتنا روشنی کے وقت کے اندر ہمارا کام ہوگا اتنی بجلی کم خرچ ہوگی، تو اس میں یہ بھی فائدہ ہے۔ دوسری یہ کہ ہم تو مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر ہم فجر کی نماز کے بعد اپنے کاروبار کو شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسی برکتیں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور پھر آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں آ کر آپ نے یہ دیکھا کہ یہودی پوری طرح کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا پر یہودی جو ہیں وہ کاروبار پر چھائے ہوئے ہیں، کافروں کا قبضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو چند اصول بزنس کے سکھائے، ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کاروبار کھولنا ہے۔ مسلمانوں نے عمل کیا تو مسلمان پوری دنیا میں غالب آ گئے، ہر لحاظ سے، بزنس کے لحاظ سے بھی۔
اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ 1000 سال تک پوری دنیا کے کاروبار پر اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرمایا، 1000 سال تک۔ تو آج بھی اگر ہم ان سنتوں پہ عمل کریں بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس کی قسم جس نے نر و مادہ بنائے، یعنی قادر عظیم القدرت رب کی قسم، جس نے ایک پانی سے جانوروں کو پیدا کیا، ایک پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ جانوروں کی پیدائش بھی پانی سے ہے، انسانوں کی پیدائش بھی پانی سے ہے۔ پھر اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مرد اور عورت الگ الگ پیدا فرمائے۔ پانی ایک ہی ہے لیکن کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا۔ اسی ایک پانی سے اللہ نے انسانوں کی مختلف قسمیں پیدا فرمائی، مختلف رنگ عطا فرمائے، مختلف ذہانتیں، مختلف صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی شکل کو دوسرے سے مختلف پیدا فرمایا۔ اگر سب کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جو لوگ جانور پالتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے، ہمیں دیکھنے میں جانوروں کی شکلیں ایک جیسی لگتی ہیں، مگر آپ اگر جانوروں کو پالیں، مثلا مرغیاں پال لیں، تو جو پالتا ہے اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہر جانور کی شکل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، ہاتھ پر انگلیوں کے نشانات جو ہیں، فنگر پرنٹ، وہ بھی ہر ایک کے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ بظاہر دیکھا جائے تو ایک جیسی لکیریں ہیں ہاتھوں پر، لیکن دنیا میں اربوں انسان ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ 700 کروڑ انسان دنیا میں، لیکن کسی کے فنگر پرنٹ دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، سب کے الگ الگ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھ کے اندر جو رنگ پیدا کیے، ہر ایک کے آنکھ کے اندر موجود رنگ دوسرے سے مختلف ہیں۔ آپ صرف ہمارے جسم کے اندر موجود چیزوں کو دیکھ لیں، دنیا کے ہر شخص کا دل دوسرے سے مختلف ہے، ہر شخص کا گردہ دوسرے سے مختلف ہے، یہاں تک کہ ہمارا جسم یہ فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ گردہ کسی اور کا لگا ہے۔ اسی لیے اگر کسی اور کا گردہ کسی کے جسم میں لگایا جائے تو 1 منٹ کے اندر جسم اس گردے کو فیل کر دیتا ہے، اسے تباہ کر دیتا ہے۔ تو پھر گردہ لگانے سے پہلے بہت سے مراحل ہوتے ہیں، اور ان مراحل میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کی قوت جو مدافعات ہے، وہ قوت جو باہر سے آنے والے اس کو خراب کرتی ہے، اسے کمزور کیا جاتا ہے، تب جا کر دوسرے کا گردہ فٹ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جو ڈائلیسس کی مشین ہوتی ہے، کتنی مہنگی مشین ہوتی ہے، کسی کا گردہ خراب ہو جائے تو وہ گردے کی جگہ کام کرتی ہے۔ اتنا سا گردہ جو کام کرتا ہے، یہ مشین مل کر بھی وہ کام نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اچھا، ہمارے ہاتھ کو دیکھیں تو ہاتھ ہمارے قابو میں ہے، جب ہم چلانا چاہتے ہیں تو چلتا ہے۔ اگر دل کا بھی یہ حال ہوتا کہ دل چلانے کے لیے ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی تو نیند میں تو ہم مر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل ہمارے قابو میں نہیں دیا، وہ دن رات چل ہی رہا ہے، گردے بھی چل رہے ہیں، پھیپھڑے بھی چل رہے ہیں، نظام ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس رب کی قسم جس نے نر و مادہ بنائے۔ ارشاد فرمایا إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى،
بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، کوئی جنت میں جانے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دن رات ایک ہی فکر ہے، میں ماں باپ کی خدمت کیسے کروں، میں ماں باپ کو راضی کیسے کروں، میں ماں باپ کا دل کیسے خوش کروں، اور کوئی دن رات ماں باپ کو ستانے کی فکر میں لگا ہے، کسی کو دن رات یہ فکر ہے کہ میں نماز مجھے پڑھنی ہے، اب ظہر کا وقت ہو گیا، اب عصر کا وقت ہو گیا، اور کسی کو حرام کمانے کی فکر لگی ہے۔ جس محکمے میں جائیں سرکاری، ہر محکمے میں 99% یا اس سے زائد لوگ رشوت میں مبتلا ہیں۔ کل ایک بھائی ملے مجھے، کہنے لگے میں حج پر گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے حرام کمائی سے میری جان چھڑا دے۔ کہتے جب میں حج کر کے آیا تو پھر میں نے حرام کام چھوڑ دیے۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے تھے؟ تو کہنے لگے میں کسٹم میں تھا۔ پھر انہوں نے کسٹم کے کام کی تفصیل بتائی، میں تو حیران ہو گیا، اتنی رشوت، اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ، اتنی لوٹ مار۔ اسے کہنے لگے میں نے کام چھوڑ دیا تو مجھے فون آیا اور کہنے لگے کہ چھالیا پر پابندی لگ گئی ہے تو ہمیں جو ہے نا چھالیا کا کنٹینر منگانا ہے، آپ وہ کنٹینر جو ہے کلیئر کروا دیں، ہم آپ کو فی کنٹینر 8 لاکھ روپے دیں گے۔ اور اس نے کہا کہ پورے مہینے میں جتنے کنٹینر ان کے آنے والے تھے 8 لاکھ کے حساب سے تقریباً آپ سمجھیں کہ 2 کروڑ 3 کروڑ روپے میرے بن رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، میں حرام نہیں کماؤں گا۔ تو میں نے کہا کیا بات کرتے ہیں، ایک کنٹینر کے 8 لاکھ روپے؟ کہنے لگے حضرت میں کیا آپ کو بتاؤں، ایسے ایسے افسر ہیں کہ ایک ایک دن میں کروڑوں روپے کما لیتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ حرام کمائی انسان کو برباد کر دیتی ہے، آپ نے کیا بربادی دیکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے بربادی یہ دیکھی کہ اس مال کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ میں مہینے میں کروڑوں کماتا تھا، کبھی یہ بیمار، کبھی وہ بیمار، کبھی یہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، اور جب سے میں نے اس لعنت کو چھوڑا ہے الحمدللہ سکون ہی سکون ہے، اتنا سکون ہے، میں نے زندگی میں ایسا سکون نہیں محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کسٹم جتنے آفیسر ہیں جو رشوت لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رکھے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا کر ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، کہا ان میں سے کئی کسٹم آفیسر ایسے ہیں کہ ان کے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایب نارمل ہے، یا اگر ایب نارمل نہیں ہے تو ایسے بچے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم اللہ کی پناہ مانگیں۔ انہیں بچوں کا سکون حاصل نہیں ہے، نہ گھر کا سکون حاصل ہے، نہ جان کا سکون حاصل ہے۔ اور کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب پیٹ میں حرام جائے گا، جب اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام ڈالیں گے تو بتائیے اس بچے سے آپ کیا امید رکھیں گے؟ اگر پودے کو گندا پانی دے دیا جائے، تیزابی ایسا پانی جس میں تیزاب ہو وہ ڈال دیا جائے تو پودا وہ جل جاتا ہے، تو جس بچے کے پیٹ میں حرام ڈالیں گے وہ بچہ کہاں سے آپ کی اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ کم از کم مسلمانوں کو یہ ذہن بن جائے نا کہ مجھے حرام نہیں کمانا، 1 روپیہ بھی حرام کا مجھے نہیں چاہیے، مجھے اپنی اولاد کو حرام نہیں کھلانا۔ اگر حرام کے گھر میں کوئی رہتا ہے، حرام کی کار استعمال کر رہا ہے، حرام ہوا وہ پا رہا ہے اے سی سے، حرام پانی پی رہا ہے، یعنی جب آمدنی حرام ہے تو ہر چیز حرام ہے، پھر سکون کیسے اسے مل سکتا ہے؟ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی کوشش میں لگا ہے میرا رب راضی ہو جائے، اور کوئی ایسے اعمال کر رہا ہے کہ رب کو ناراض کرنے والے اعمال کر رہا ہے۔
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے دور رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی کو سچ مانا، یعنی اس نے اسلام کو سچ مانا، آخرت کی اس نے تیاری کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، بہت جلد جنت میں جانے کے لیے اس کے لیے آسانی ہم پیدا کریں گے، اسے ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جس کے سبب وہ آسانی کے ساتھ اور راحت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کے سبب دنیا میں بھی راحت نصیب ہوگی، اور اسے ایسے عمل کی توفیق دیں گے جس سے رب راضی ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور وہ اسلام کو سچا مانتے ہیں، آخرت کی فکر کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتا ہے، پھر نیک اعمال کرنا اور جنت میں جانے والے اعمال اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، پھر دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی راحت ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کیوں ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ بہت ساری دولت ہمارے پاس ہوگی، بہت بینک بیلنس ہوگا، اچھا بنگلہ ہوگا، اچھی کاریں ہوں گی، اچھی فیکٹریاں ہوں گی، بہت پیسہ ہوگا تو ہم عزت پالیں گے، بہت پیسہ ہوگا تو ہم سکون پالیں گے۔ حالانکہ سکون اس وقت ملتا ہے جب حلال کی آمدنی ہو، سکون اس وقت ملتا ہے جب اللہ راضی ہو۔ اگر بندے کی آمدنی حلال ہو، اللہ راضی ہو، تو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی سکون مل جاتا ہے۔ پھر ایسے گھر میں بھی سکون ملتا ہے جس کی لمبائی چوڑائی یہ ہوتی ہے کہ کھڑا ہو انسان تو اس کا سر جو ہے وہ چھت سے ٹکرائے، اور وہ آرام کرے تو سر ایک دیوار سے، پاؤں دوسری دیوار سے۔ پھر 40 دن تک چراغ نہ جلے پھر بھی سکون ملتا ہے، پھر 2 مہینے تک چولہا نہ جلے پھر بھی سکون ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانے مبارک میں کس چیز کی کمی تھی؟ کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ سونے چاندی کے ڈھیر لگ جاتے مسجد نبوی شریف میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور گھر میں یہ معاملہ کہ 40 دن تک چراغ نہ جلتا، 2 مہینے تک چولہا نہ جلتا۔ ماں بتائیے، ایک دن ہم نے کوئی ایسا گزارا ہے کہ جس دن ہم نے کھجور و پانی پہ گزارا کیا ہو؟ کبھی گزرا ہے ہمارا دن؟ 60 دن اس طرح گزرتے۔ کبھی ایسی ایک رات گزری ہے کہ ہمارے پاس موم بتی بھی نہ ہو؟ 40 راتیں گزر جاتی، چراغ نہ جلتا تھا۔ کن کے گھر میں؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آستانے مبارک میں۔ تو سکون جو ہے وہ دولت کا نام نہیں ہے، سکون اللہ کی رضا کا نام ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور بہرحال جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا، یعنی اس نے اللہ تعالی کی دربار کی پرواہ نہ کی، مغرور بن گیا، غرور و تکبر، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلا دیا، یعنی اسلام کو اس نے جھٹلا دیا۔
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے. یعنی ایسی خصلت جو اس کے لیے دشواری اور شدت کا سبب ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جو آخرت کو جھٹلا دے، دین اسلام کو جھٹلا دے، تو اس میں ایسی عادتیں پیدا کر دی جاتی ہیں جو اسے جہنم میں لے جاتی ہیں. اس میں ایسی عادتیں پیدا کر دی جاتی ہیں کہ جو انہیں جو ہے بے سکونی کی طرف لے جاتی ہیں. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے ترقی یافتہ قوم جو ہے وہ جاپان کی قوم ہے، اور سب سے زیادہ ان کا جو کمانے کا ریشو ہے وہ جاپان کی قوم کا زیادہ ہے. پڑھے لکھے بھی زیادہ ہیں، ہنرمند بھی زیادہ ہیں، اور ترقی میں بھی بہت آگے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خودکشی کرنے والے بھی جاپانی ہیں. مسلم ممالک کے مقابلے میں کافروں میں اور کافر ملکوں میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے. اسی طرح مسلم ممالک میں بھی اگر خودکشی پائی جاتی ہے تو آپ دیکھیں اکثر خودکشی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو دین سے دور ہوتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے کہ اتنی دولت ہونے کے باوجود خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ سوال ہے. اتنی دولت ہونے کے باوجود وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں. تو وہ اتنی دولت اور ترقی کے باوجود دل کے چین سے محروم ہے. مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان جب پریشان ہوتا ہے تو عام طور پر مسلمانوں کی عادت ہے جب وہ پریشان ہوتے ہیں، مشکلات میں آتے ہیں، تو وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، مزارات کی طرف جاتے ہیں، محفلوں کی طرف جاتے ہیں، قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں. تو جیسے ہی وہ مسجد میں قدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سکون کو نازل فرما دیتا ہے. وہ جب محفلوں میں جاتا ہے، جب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور پھر خاص طور پر پریشانی کے عالم میں جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو یہ نکلنے والے آنسو سارے اس کے غم کو لے جاتے ہیں. پھر دکھ ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. ارشاد فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور اس کا مال اسے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا. یعنی جس مال کی خاطر اس نے دین اسلام کو جھٹلا دیا، جب وہ تباہی اور بربادی میں پڑے گا تو اس کو مال نہیں بچا سکے گا. ان علینا للہدی، بے شک ہدایت فرمانا ہمارے ذمے ہے. اے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک آخرت و دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں. آخرت کے بھی ہم مالک ہیں، دنیا کے بھی ہم مالک ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے. لا يصلاها الا الاشقى، اس میں وہی جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا. یعنی جہنم میں وہ جائے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما. الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے دین اسلام کو جھٹلا دیا اور دین کی تعلیمات سے منہ پھیر لیا، وہ جہنم میں جائے گا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے.
مفسرین نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کا جو نزول ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے. اتقا تمام صحابہ میں سب سے بڑے پرہیزگار وہ صدیق اکبر ہیں. اسی وجہ سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ میں افضل ہیں صدیق اکبر. ان کے افضل ہونے پر کئی دلائل ہیں. ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ تمام مفسرین نے یہ فرمایا کہ اتقا سے مراد صدیق اکبر ہیں، یعنی سب سے بڑا پرہیزگار صدیق اکبر. اور اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تو تمام صحابہ میں زیادہ پرہیزگار صدیق اکبر ہیں، لہذا سب سے افضل و اعلیٰ بھی صدیق اکبر ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو 40,000 درہم آپ کے پاس تھے. آپ نے یہ 40,000 درہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام کی خدمت میں صرف کیے. تو آپ نے نیک کاموں میں جو درہم خرچ کیے اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے. آپ کے والد نے ایک دن یہ کہا کہ بیٹا آپ غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں تو جوان غلام کو خرید کر آزاد کریں، تندرست غلام کو. آپ غریب، آپ کمزور اور بسا اوقات ضعیف اور بوڑھے غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیونکہ اس زمانے میں جس غلام کو آزاد کیا جاتا وہ ساری زندگی اس کا احسان مانتا اور پھر اس کے کام بھی آتا. تو آپ کے والد نے کہا کہ ایسے غلام آپ آزاد کریں جو توانا ہو، تندرست ہوں، جوان ہوں، تاکہ وہ ہمیں پھر بعد میں کام بھی آ سکیں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں غلام اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ یہ مجھے فائدہ دیں، بلکہ میں ان غلاموں کو آزاد کرتا ہوں جو اسلام لے آئے ہیں لیکن کافر ان پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کو ظلم سے بچانے کے لیے میں آزاد کرتا ہوں. ان غلاموں میں آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آزاد کیا. حضرت بلال تو جوان تھے، توانا تھے، لیکن آپ کا تعلق حبشہ سے تھا. تو آپ نے حضرت بلال کے، یعنی بلال کا جو مالک تھا، اس سے کہا کہ مجھے حضرت بلال خریدنا ہے، کیا ریٹ لگاؤ گے؟ تو اس نے قیمت بتائی. پھر اس کو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور حضرت بلال کو خریدیں گے، تو اس نے قیمت کو دگنا کر دیا. پھر آپ اس پہ بھی راضی ہوئے تو وہ اس سے مکر گیا، پھر قیمت بڑھا دی. یوں اس نے کئی گنا زیادہ قیمت کا مطالبہ کیا. آپ نے کہا میں یہ قیمت دینے کو بھی تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ کا ایک غلام ہے جو رومی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے اور دنیا کا مہنگا ترین غلام ہے، میں اتنی رقم بھی لوں گا اور یہ غلام بھی لوں گا. آپ نے کہا مجھے قبول ہے. وہ جتنی قیمت بڑھاتا گیا آپ راضی ہوتے گئے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے اس لیے کہ یتزکا، اسے پاکیزگی نصیب ہو. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے جو اللہ کی راہ میں مال دیا وہ قبول ہو گیا؟ ہمارا اللہ کی راہ میں دینے میں ریاکاری ہے یا نہیں ہے، اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ خود نوٹ کیجئے گا، جب ہم اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں،
تو دینے سے پہلے اور دینے کے بعد روحانیت میں فرق آ جاتا ہے. جب مال دے کر آتے ہیں تو دل میں ایک روحانی سرور ملتا ہے، عبادت میں دل لگتا ہے، پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال اس لیے خرچ کیا کہ مال خرچ کرنے سے سینہ روشن ہوتا ہے، دل پاکیزہ ہوتا ہے. مالہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، دیتا ہے اللہ کی راہ میں، یتزکا، تاکہ وہ ستھرا ہو جائے، پاک ہو جائے. تو کافر کہنے لگے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تو بڑے ماہر ہیں کاروبار کے، اور بڑے بڑے جو تاجر تھے، بزنس مین تھے، وہ اپنے معاملات میں صدیق اکبر سے مشورہ کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر اتنے ماہر تھے تجارت کے کہ جیسے مثال کے طور پر ہم ایک بزنس کر رہے ہیں، تو کوئی ہم سے یہ کہے کہ جناب میں اتنا مال اگر منگا لوں اور پھر اپنے گودام میں رکھ لوں اور 1 مہینے کے بعد بیچوں، تو کوئی نہیں جانتا کہ 1 مہینے کے بعد پوزیشن کیا ہوگی. لیکن اندازے ہوتے ہیں، تو بعض بزنس مین اندازہ لگاتے ہیں کہ 1 مہینے کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا، آپ یہ مال لے لیں، آپ کا مال نفع میں نکل جائے گا. لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مال لینے کے بعد نفع کے بجائے کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان ہو جاتا ہے. مگر حضرت صدیق اکبر اتنے ماہر تھے کہ آپ یہ کہہ دیتے تھے کہ آئندہ ماہ یہ ریٹ ہوں گے، اس سے آئندہ ماہ یہ ریٹ ہوں گے، اس سے یہ فائدہ ہوگا. آپ کئی مہینوں کا پہلے سے بتا دیتے. تو بڑے بڑے تاجر آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں. ان تاجروں میں، مشورہ کرنے والوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. حضرت عثمان غنی بھی ان سے مشورہ کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی چونکہ بزنس میں مشورہ کرنے آتے تھے، تو جب صدیق اکبر ایمان لائے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی کو مشورہ دیا اسلام لانے کا. تو عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر اسلام انہوں نے قبول کیا. تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو بڑے زبردست بزنس مین ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ایک سستا غلام انہوں نے اتنا مہنگا خرید لیا. مثلا ایک چیز ہو 10,000 روپے کی اور کوئی 10 کروڑ میں خرید لے تو لوگ حیرت ہی کریں گے کہ اتنا بڑا زبردست بزنس مین اتنا نقصان کیسے کر سکتا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بزنس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں دے سکتا. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ صدیق اکبر جو ہیں بڑے بامروت ہیں، آپ احسان فراموش نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال کے آبا و اجداد میں سے کسی نے صدیق اکبر کے باپ داداؤں پر کوئی احسان کیا ہو، تو آپ چاہتے ہوں گے کہ میں اس احسان کا بدلہ چکا دوں. ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی حضرت صدیق اکبر نے کوئی احسان چکانے کے لیے یہ نہیں کیا. پھر کیوں کیا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى، صرف اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے، وہ رب جو سب سے بلند و بالا ہے. آپ کا مقصد یہ تھا رب راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. یہاں پر ایک نقطہ جو ہمیں سمجھنا ہے، جب بھی ہم مال اللہ کی راہ میں دیں تو ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے والا ہمارا احسان مانے، یا وہ اس کو یاد رکھے، یا وہ شکریہ ادا کرے، یا اس مال کے عوض وہ ہمارے لیے دعا کرے. بلکہ ہماری نیت ہونی چاہیے صرف اور صرف اللہ راضی ہو. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم نے فلاں کی مدد کی لیکن بڑا میں بے مروت نکلا،
شکریہ تک ادا نہیں کیا، ہمارے احسان کو نہیں مانا، ہمارے احسان کا وہ ذکر نہیں کرتا، تو اس طرح کی سوچ جو ہے وہ ہمارے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کسی پر خیرات کرتے ہیں تو اسے خیرات دے دیتے ہیں، صدقہ دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں کہتی میرے لیے دعا کرنا۔ ویسے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، لیکن زکوٰۃ دینے کے بعد یا صدقہ دے کر یا خیرات دے کر ہم یہ کہیں اس سے کہ میرے لیے دعا کرنا، تو اس سے بظاہر کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو اللہ کی راہ میں مال اس کو دیا ہے وہ اس مال پر شکریہ ادا کرے اور ہمارے لیے دعا کرے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دعا کا اس لیے نہیں کہتی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال کا عوض نہ ہو جائے، مجھے عوض نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ تو اسی طرح ہمارے کئی نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ جب ہم اتنی خدمت کرتے ہیں تو ماں باپ بھی تسلیم کریں، سب سے کہیں کہ فلاں بیٹا بڑا فرما بردار ہے، فلاں بیٹی بڑی اچھی ہے، وہ ہماری تعریف کریں، ہماری واہ واہ کریں، یا زیادہ زیادہ ہمارا ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ خوش ہو جائیں۔ چلیں اچھی بات ہے، یہ تصور تو ہونا چاہیے کہ ماں باپ خوش ہو جائیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی خدمت کرنے کے باوجود نہ جانا کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ ناراض رہتے ہیں، تو پھر اولاد جو ہے وہ خدمت چھوڑ دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ماں باپ کی خدمت کس کے لیے کرنی ہے بتائیے؟ زور سے بولیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہمارا ضمیر مطمئن ہے اور ہم ماں باپ کی خدمت کر رکھے ہیں تو وہ ہماری تعریف کریں یا نہ کریں، وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، ہمارا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے۔ اور پھر اخلاص کی اپنی پاور ہوتی ہے، اخلاص کی اپنی پاور ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے واقعہ لکھا جو ہم کئی دفعہ سن چکے، کہ ایک عابد نے یہ دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی لوگ پوجا کر رکھے ہیں، تو وہ عابد جو ہے کلہاڑا لے کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ راستے میں شیطان آ گیا انسانی شکل میں۔ شیطان نے اس سے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں اس درخت کو کاٹنے کا، اس درخت کو کاٹنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایک درخت تم کاٹو گے تو دوسرے درخت کی پوجا شروع کر دیں گے۔ جیسے ہمارے عمران خان صاحب نے کہا ایک یورپی ملک نے گستاخی کی ہے، دوسرا بھی کرے گا، تیسرا بھی کرے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو کئی بریف کیس ڈالر سے بھر کے دیتے ہیں، اور پھر آپ کیا کیجئے گا، آپ جو ہیں اس سے مدرسے بنائیں، مسجدیں بنائیں، خوب دین کی خدمت کریں، اور آپ کو کمانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، سارا دن دین کی خدمت کریں، پھر آپ یورپ جائیں، ویزے لیں ہم سے، وہاں جا کر ناموس رسالت کا پیغام پہنچائیں، کتنا اچھا ہو جائے گا، بس ہماری جان چھوڑ دے، فرانسیسی سفیر کو بھول جائیں۔ یعنی یہی جو ٹیکنیک شیطان نے استعمال کی وہی ہمارے لوگوں نے اس سے سیکھی۔ تو شیطان نے کہا کہ 2 دینار مل جائیں گے، تو وہ اس کی باتوں میں آ گئے عابد صاحب، اور کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، صبح ہوئی، تکیہ ہٹا کے دیکھا تو نیچے 2 سونے کی اشرفیاں تھیں، بڑے خوش ہوئے، چلو ٹھیک ہے، ایک درخت کے کاٹنے سے کیا ہونا تھا، اب تو یہ کہ 2 دینار مل گئے، 8 گرام سونا مل گیا، سارا دن اطمینان سے اللہ کی عبادت کروں گا، تبلیغ دین کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، غریبوں کی مدد کروں گا۔ لیکن جب دوسری صبح آئی اور تکیہ ہٹایا تو دینار نہیں تھے۔ یہ واقعہ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے لکھا۔ آپ فرماتے ہیں وہ اسے بڑا غصہ آیا، کلہاڑا لیا اور نکلا، راستے میں پھر شیطان آ گیا۔ شیطان نے کہا میں نہیں جانے دوں گا، دونوں کا مقابلہ ہوا، اب شیطان نے پچھاڑ دیا،
اور شیطان سینے پہ سوار ہو گیا اور کہا اب جاتا ہے کہ نہیں ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا. تو اس عابد نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے بتا تو صحیح کہ جب پہلی دفعہ مقابلہ ہوا تھا تو میں نے تجھے پچھاڑ دیا، اب مقابلہ ہوا تو تو نے پچھاڑ دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا پہلے جو تو جا رہا تھا اللہ کے لیے درخت کو کاٹنے جا رہا تھا، اب 2 دینار کی وجہ سے جا رہا ہے. پہلے اخلاص تھا، وہ اخلاص کی پاور تھی. تو جب ہمارے دلوں میں اخلاص ہوگا کوئی بھی کام کرتے ہوئے تو انشاءاللہ تعالی بڑی برکتیں ملیں گی. اب ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال بھی دیں اور فوٹو بھی کھینچیں، سوشل میڈیا پر اس کو ہم جو ہے عام بھی کریں، لوگوں کو پتہ بھی چلے غریبوں کی مدد کی گئی ہے، فلاں کیا گیا ہے. یہ اکثر جملہ ہم یہ کہتے ہیں، پہلے یہ کہا جاتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہا جاتا ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال. یعنی حال یہ ہے کوئی بھی نیکی ہو، یعنی اب تو لوگ نیکی نہیں بھی کرتے پھر بھی، یعنی پہلے لوگ نیکی کر کے ریاکاری کرتے تھے، اگر اب بغیر نیکی کے ریاکاری کر رہے ہیں. کیسے؟ مثلا نماز نہیں پڑھ رہے، وہ کہتے ہیں کسی کو یار میں جو ہے نا سجدہ کر رہا ہوں، ایسے ہی صرف سجدے کی شکل بنا رہا ہوں، ذرا تصویر کھینچ دے. اچھا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، ذرا تصویر کھینچ دے. اب بتائیے دعا تو نہیں مانگ رہا، وہ تو تصویر کھنچانے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے. تو یہ دھوکہ نہیں ہے؟ تو کیسی عجیب و غریب سوچ بن گئی. کسی نے ایک بات بتائی کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ فقیر کو روکا اور فقیر کو 1000 کے 5 نوٹ دیے، سیلفی بنائی اور پھر نوٹ جو ہے چھین کے بھاگ گئے کہ جناب والا چلو سیلفی ہو گئی. اب جناب سوشل میڈیا پہ بڑی شہرت ہو رہی ہے کہ حضرت ماں بدولت نے عزت مآب نے جناب 5000 کسی فقیر کو دے دی. تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی. انہوں نے کسی کا احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں کیا، بلکہ یہ عمل حضرت صدیق اکبر نے صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا. دعا کریں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا. یہ واقعہ اعتکاف میں بھی میں نے سنایا تھا. میرے ایک دوست ہیں، وہ میرے پاس آئے اور رونے لگے، کہنے لگے کہ پتہ نہیں میں اپنی ماں کا سگا بیٹا ہوں کہ سوتیلا ہوں، اللہ جانے. جب دیکھیں میری ماں مجھے گالیاں دیتی ہے، بددعائیں دیتی ہے، طنز کرتی ہے، تانے دیتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور دوسرے بھائیوں کو وہ ترجیح دیتی ہیں. اچھا کبھی کبھی جب آدمی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، جب ہم بات سنتے ہیں تو ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی غلط فہمی ہے. ایسا نہیں تھا، اس کی غلط فہمی تھی. مسئلہ کیا تھا؟ یہ چھوٹے بھائی تھے اور دوسرے جو دو بھائی تھے وہ پڑھائی میں بھی اچھے تھے، کام کاج میں بھی اچھے تھے. تو ماں کا دل جلتا رہتا تھا کہ یہ جو ہے سستی کر رہا ہے، کماتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے. تو بار بار ماں جو ہے نصیحت کرتی ہے. اب نصیحت میں غصہ بھی ہو جاتا. ہوتی ہے نا بعض مائیں جب ان کا دل جلتا ہے تو بار بار نصیحت کرتی ہیں کہ حرام خور گھر میں بیٹھا ہوا ہے، محنت کرتا نہیں ہے، پڑھائی کرتا نہیں ہے، موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو ایسی باتوں کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ماں کو مجھ سے حسد ہے، جلن ہے، فلاں ہے فلاں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، غلط فہمی ہوتی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، انشاءاللہ آپ کی ماں خوش ہو جائے گی، آپ ان کی خدمت کریں اور ان کے کام کاج کیا کریں، آپ کچھ بھی نہ کریں، ماں کی خدمت کریں بس. پھر چند دنوں کے بعد، یہ 2-3 دن کے بعد پھر آ گئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ نے آصف بھائی مروا دیا مجھے. کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں گیا اپنی امی کے پاس اور میں نے کہا امی آج کے بعد کپڑے میں دھوؤں گا، برتن بھی میں دھوؤں گا، جھاڑو بھی میں دوں گا.
ہر کام میں کروں گا۔ ماں نے کہا اچھا، کہا پورا دن میں نے سارے کام کیے، 1 دن 2 دن۔ اب بتائیے جو بچہ دہی لے کر نہ آتا ہو، ماں کی کوئی بات نہ سنتا ہو، اچانک سے اتنا بڑا یو ٹرن آ جائے تو وہ پریشان ہو گئی ماں کہ اس کو ہو کیا گیا، جھاڑو بھی نہیں دینے دے رہا، اچھا پاؤں دبا رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے کہ امی میں بھی یہ کروں، سارے کام کر رہا ہے، باہر کے کام بھی کر رہا ہے۔ تو ماں نے 2 دن تو برداشت کیا، 2 دن کے بعد کہنے لگی تجھے پیسے کتنے چاہیے مجھے بتا دے، تو یہ فراڈ کب بند کرے گا؟ یعنی ماں یہ سمجھی کہ یہ جو ہے نا اس کا کوئی مطلب ہے، اس کے لیے اتنا اچھا بن رہا ہے۔ اس کو آیا غصہ، اس نے جھاڑو پہ کی اور کہنے لگا کہ آصف بھائی کا تو دماغ خراب ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ماں کی خدمت کرو، تو پتہ نہیں کون سے پتھر دل کی ماں ہے، تجھے تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، یوں گالیاں وغیرہ دے کر وہ آ گئے میرے پاس۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ سارے کام کیے، کیوں کیے؟ کہنے لگے میری ماں خوش ہو جائے۔ میں نے کہا اچھا آپ کی ماں خوش نہیں ہوئی، آپ چاہتے تھے کہ میری ماں تعریف کرے، واہ واہ کرے، یعنی پوری زندگی تو گالیاں دیتے رہے، لڑتے رہے، اب 2 دن کی خدمت میں ماں پوری چینج ہو جائے اور آپ کی تعریفیں کریں اور بھائیوں کے سامنے کہے بہت اچھا بچہ بن گیا۔ میں نے کہا آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کیا، اب آپ جائیں اور یہ نیت کریں کہ میری ماں مجھے گالیاں دیں، کچھ بھی کرے، بس میرا رب راضی ہو جائے، میں ماں کی خدمت کروں گا۔ پھر آئے میرے پاس اور کہنے لگے اخلاص کی نیت کی برکت ایسی ہوئی، میں آپ کے پاس سے چل کے گیا، میں نے یہ نیت کی، گھر پہنچا تو میری ماں رو رہی تھی، مجھے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں غصے میں آ گئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ تو اصل ہوتی ہے نیت۔ تو ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے؟ ہر نیک کام میں اللہ راضی ہو جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، ہمارا یہ عمل قبول ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیری توفیق سے یہ کام کیا ہے، اے مالک تیرا کرم ہے، میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ تو نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو ہمیں تو نیک عمل پر پھولنے کے بجائے اور شکر کرنا چاہیے۔ بتائیے اللہ کی توفیق کے بغیر ہم نیکی کر سکتے ہیں؟ تو اس نے کرم کیا، ہمیں نیکی کی توفیق دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب وہ دن کو چھپا لے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہوا، وما خلق الذکر والانثى، اور قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے۔ فاما من اعطى واتقى، تو جس نے راہ حق میں دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کو سچ مانا، فسنيسره لليسرى، تو ان قریب ہم اس کے لیے آسانی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ وأما من بخل واستغنى، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا، وكذب بالحسنى، اور اچھی بات کو اس نے جھٹلایا، فسنيسره للعسرى، تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا کر دیں گے۔ وما يغني عنه ماله إذا تردى، اور اس کا مال اسے کچھ نفع نہ دے گا جب وہ ہلاکت کے گھڑے میں گرے گا۔ إن علينا للهدى، بے شک راہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ وإن لنا للآخرة والأولى، اور بے شک ہم ہی مالک ہیں آخرت اور دنیا کے۔ فأنذرتكم نارا
تلظى تو میں نے تمہیں خبردار کر دیا بھڑکتی آگ سے، لا يصلاها إلا الأشقى اس میں نہ جائے گا مگر بڑا بدبخت، الذي كذب وتولى جس نے حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا، وسيجنبها الأتقى اور اس سے بہت دور رکھا جائے گا سب سے بڑا پرہیزگار، الذي يؤتي ماله يتزكى جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اعلیٰ درجے کی پاکیزگی حاصل کرے، وما لأحد عنده من نعمة تجزى اور اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وہ اپنا مال دیتا ہے صرف اپنے رب کی رضا طلب کرنے کے لیے جو سب سے بلند ہے، ولسوف يرضى اور ضرور وہ ان قریب راضی ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کل بروز ہفتہ خواتین کے لیے ختم قادریہ شریف اور درس قرآن پاک کا پروگرام ہے، دوپہر 3 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک۔ دوسرا اہم اعلان سماعت فرمائیے، اس اتوار کو انشاءاللہ تعالی سید الشہداء، فاعل الخیرات، کاشف الکربات، اسد اللہ و اسد رسولی حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا اور شہدائے احد شریف کا عرس مبارک یعنی یوم مبارک منایا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس اتوار کو عصر کی نماز باہر شریعت مسجد میں ہی ادا کریں، عصر کے بعد ختم قادریہ شریف و درس قرآن پاک، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ ذکر اور دعا کی محفل ہوگی اسی مسجد باہر شریعت میں۔ اتوار کے دن خواتین کے لیے پردے کے ساتھ اہتمام ہے۔ ہمارے آصف جیلانی صاحب نے گروپس بنائے ہیں جس میں ایک کلپ قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمے کی آتی ہے روزانہ، اور ایک کلپ تقریباً 5 منٹ 10 منٹ کی تفسیر قرآن کی آتی ہے۔ الحمدللہ 8 گروپ مکمل ہو چکے ہیں، اور اس گروپ میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ اس کلپ کو روزانہ آگے شیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر ایک کے موبائل میں 100-200 نمبر تو ہوتے ہی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو آگے جو ہے درس قرآن کے کلپ کو فارورڈ کرے، مسلمان کو یہ چاہیے، تو بہت سے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو جو بھائی ابھی تک ایڈ نہیں ہوئے وہ ایڈ ہونا چاہیں گروپ میں، تو آصف جیلانی صاحب کا نمبر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اسے آپ لکھ لیں 0333 2174 121 0333 2174 121۔ پھر سماعت کر لیں 0333 2174 121۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب یہ کلپ حاصل کریں تو آپ کے پاس جتنے نمبر ہیں ان تک یہ کلپ پہنچائیں، اور ان کو بھی آپ ترغیب دلائیں کہ یہ کلپ سننے کے بعد آگے فارورڈ کریں۔ تقریباً تفسیر قرآن کی جو کلپ ہے وہ 5-10 منٹ کی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمے کی جو کلپ ہے وہ بھی تقریباً 5-10 منٹ کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے ہم بھی قرآن پاک کے فیض کو عام کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ عبد الواصل بن عبد الرشید صاحب زخمی ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ مرحومہ کلثوم یوسف کے لیے دعا کریں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمن یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شانی کلہ اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الى اختیاری اللہم انی اسألک باسمک الاعظم رضوانک الاکبر عبدک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک عبیدک بفنائک ومسکینک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ ہمیں دنیا میں دین میں آخرت میں اچھا انجام نصیب فرما عفو درگزر فرما یا اللہ عافیت عطا فرما اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ اے کریم مالک و مولا پروردگار ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو تو اپنا فرما بردار بنا ہمارے دل میں تیری یاد عطا فرما ساری زندگی ایسے بسر کرنے کی توفیق دے صالحین کے نقش قدم پر چلا جو تو نے انہیں عطا کیا ہمیں بھی عطا فرما جیسا تو ان کا ہو گیا ہمارا بھی ہو جا اللہم اشغل جوارحنا بطاعتک وقلوبنا بمعرفتک واشغلنا طول حیاتنا فی لیلنا ونہارنا والحقنا بالذین تقدموا من الصالحین وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اے اللہ تو جانتا ہے ہمارا دل کتنا گندا ہے ہم نے ظاہر باطن میں کتنے گناہ کیے اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمیں معاف فرما اے اللہ ہماری حاجتوں کو تو جانتا ہے ہماری حاجتیں پوری فرما اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعتنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك یا اللہ ہمیں دین اسلام پر ثابت قدمی عطا فرما جب بھی موت آئے خاتمہ بالایمان خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما اللہم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل یا اللہ تیرے محبوب کے صدقے میں ہماری ہر مشکل آسان فرما دنیا دین قبر و آخرت میں ہر معاملہ ہمارے لیے آسان فرما اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلہا فی الدین والدنیا والآخرہ ربی یسر ولا تعسر
وتمم علينا بالخير وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ اے پروردگار حرمین شریفین بغداد معلیٰ، نجف اشرف، کربلا شریف اور دیگر مقدس مقامات کی بار بار مقبول حاضری ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہم ربنا یسر لنا زیارت حرمک و حرم نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتن ثم مرہ۔ یا اللہ خواب و بیداری میں، نزا کے عالم میں، قبر میں، میدان محشر میں اور جنت الفردوس میں بار بار تیرے محبوب کا دیدار نصیب فرما۔ بار بار مدینہ منورہ میں تیرے محبوب کے در کی مقبول حاضری نصیب فرما۔ اللہم شرفنا زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرتن ثم مرہ۔ اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا فی کل عام فی کل سنہ۔ اللہم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة۔ اللہم ارزقنا عمرة مقبولة فی کل رمضان الکریم۔ یا اللہ ہماری لبیک کو قبول فرما، بار بار مقبول حاضری نصیب فرما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ یا اللہ بار بار ایام حج میں، حالت احرام میں، منی عرفات مزدلفہ میں لبیک کی صدائیں بلند کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا۔ یا اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنا، ہمیں والدین کا باادب بنا، والدین کی ہمیں خدمت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے والدین کو صحت، تندرستی، عافیت کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرما، لوگوں کی محتاجی سے انہیں محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی لوگوں کی محتاجی سے بچا، دراز عمر بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ رزق حلال وسیع اور آسان عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، جس کا لینا ہے لینا آسان فرما، جس کا دینا ہے دینا آسان فرما۔ یا اللہ جادو، ٹونے، نظر بد اور آسیب سے، دشمنوں کی دشمنی، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، مفسدین کے فساد سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک، صالح، متقی، پرہیزگار بنا، ولی کامل بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا، دین اسلام میں داخل فرما، پورا داخل فرما، دین اسلام کا خادم بنا، ناموس رسالت کا محافظ بنا، عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا، مجاہد اسلام بنا، جذبہ جہاد عطا فرما، شوق شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ عطا فرما، حافظ بعمل، عالم بعمل بنا، دین اسلام کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے والا بنا۔ یہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک بنا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو بے رشتہ ہیں، یا اللہ انہیں نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، جن کے رشتے ہو گئے ہر گھر میں سکون دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو گھر کا سکون عطا فرما، ہر پریشانی کو، مصیبت، آفت، بلا، بیماری، وبا کو دور فرما، امت مسلمہ سے کورونا کی وبا کو دور فرما، آفتوں کو دور فرما،
یا اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ تعالی اس منگل کو رات 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک آن لائن نشست ہوگی معاشرتی برائیوں کے حوالے سے، اور اسی بدھ کو انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم میں 10:15 بجے سے لے کر 11:15 بجے تک آن لائن قرآن پاک کی نشست ہوگی نور الفرقان کے نام سے۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا نبي سلام عليك یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ پھر سے طیبہ میں بلا لو، حسرت دل کی نکالو، ہم بروں کو بھی نبھا لو، اپنے دامن میں چھپا لو۔ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت من سب نبیا، کریم مالک و مولا درود و سلام کے صدقے میں دونوں جہاں کی خیر عافیت و سلامتی نصیب فرما۔ آج تک جو دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے جو بہتر ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے محبوب کے محبوبین نے جو خیر کا سوال کیا وہ خیر ہمیں بھی عطا فرما، جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر خیر کو ہمارا مقدر فرما، ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما، شر کی خواہش ہمارے دلوں سے نکال دے۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔